علیکم، میں صبح خالق انشاءاللہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میری ویڈیو کو شیئر لائک کر دیا کریں۔ اور سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس پوری جو اقتدار میں آئے ہوئے نا، ان کو اپنے قوم سے معافی مانگنی چاہیے کہ انہوں نے جس طرح غریبوں کو رلا دیا اور جس طرح ان کا خون نچوڑ لیا، لیکن یہ ایسا نہیں کریں گے۔ انہوں نے ہر چیز مہنگی کر کے ان لوگوں کی زندگیاں برباد کر دی۔ غریب اب جو غریب ہیں وہ یہ کہتے ہیں باجی ہم تو افغانستان چلا جائے گا یا ہندوستان، اس سے سستا تو ہمارا افغانستان اور ہندوستان سستا ہے۔ جو قیمتوں کا حساب لگا لیں آپ، لیکن ہمارے ملک میں جو قیمتیں ہیں وہ کہیں بھی کسی ملک میں بھی اتنی بڑھائی ہوئی قیمتیں نہیں ہیں جو ہمارے ملک میں کر دی گئی ہیں، جو عوام کا خون نوچ رہے ہیں، خون نچوڑ رہے ہیں، اپنی پوری قوت سے ہمیں بے وقوف بنا رہے ہیں۔ ہمارے کھانے پینے، روٹی پہ بھی ٹیکس لگا دیں، ہم کتنی روٹی کھاتے ہیں، ہمارے کھانے پہ بھی ٹیکس لگا دیں، ہم کتنا کھانا کھاتے ہیں، ہم کتنے قدم چلتے ہیں اس پہ بھی ٹیکس لگا دیں کہ آپ آج 15 قدم چلیں اس پہ ٹیکس لگے گا، آپ نے آج گاڑی اتنی چلائی ہے اس پہ ٹیکس لگے گا، وہ لگ رہا ہے۔ ہم تو ٹیکسوں سے پریشان ہو چکے ہیں۔ نواز شریف مری میں زیادہ ٹائم گزارتے ہیں، سمجھ ہی نہیں آتا ان کو مری سے اتنی دلچسپی کیا ہے، آخر ایسا وہاں کیا ہے۔ اور اسی چکر میں عظمیٰ بخاری نے مری میں جا کے اپنی خوب واہ واہ کروائی، ہم نے دیکھا، اور خوب ان کی واہ واہ ہوئی، اور ان کے خلاف جو نعرے لگے وہ بھی وہ بڑے فخر سے کھڑی سنتی رہیں، کیونکہ وہ عادی ہو چکی ہیں یہ نعرے سننے کی۔ بلاول کہتے تھے اگر میں وزیر بن گیا، وزیر تو بجلی 300 کر دوں گا، لیکن چونکہ وہ وزیر اعظم بنے ہی نہیں تو وہ 300 کی بجلی کیوں لائیں؟ لیکن وہ حکومت میں ہیں، نہ وہ حکومت سے ایسی کوئی بات کرتے ہیں، لیکن وہ حکومت میں ہیں، اور وہ پیپلز پارٹی کے حکم کے بغیر حکومت ایک قدم نہیں اٹھاتی، کوئی سائن نہیں کرتی، کچھ بھی نہیں کرتی۔ تو پھر آپ کس بات کا کہہ رہے تھے کہ مجھے وزیر اعظم بنایا، اور کس طرح سے آپ حکومت میں آتے اور کچھ کرتے؟ آپ نے کوئی چیز بھی فری نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا۔ پانچوں جماعتوں میں اب آپ کہہ رہی ہیں کہ پانچویں جماعت تک کے لوگوں کو دودھ فری دیا جائے گا۔ آپ نے تو دودھ ویسے ہی مہنگا کر دیا، بچے گھروں پر ہیں، اور آپ اگر یہ کر دیتی کہ بچوں کو گھر میں دودھ فری پرووائڈ کر دیتے ہیں یا دودھ سستا کر دیتے، دودھ اتنا مہنگا ہو گیا ہے تو وہ زیادہ بہتر تھا۔ اس سے بہتر کہ آپ کمپنیوں سے لانچ کر کے جو دودھ لائیں گے اس میں اپنا ہی کروڑوں روپے بچائیں گے، کون سا آپ اپنی جیب سے دیں گے؟ آپ اس سے بہتر تو یہ تھا غریب کے لیے دودھ سستا کر دیتے، تو پانچویں جماعت تک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس طرح غریب کا بھلا ہو جاتا، کچھ دودھ ہی سستا ہو جاتا، اس کے غریب کا بچہ دودھ پی لیتا سکھ چین سے۔ ان کی عجیب عجیب یہ ساری چیزیں دیکھ کے بڑی حیرت ہوتی ہے۔ ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آتا وہ ایسی باتیں کر کے کیا ظاہر کرنا چاہتی ہیں کہ وہ کیا ہیں۔ بالکل غلط انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور یہ زیادتیاں ہی ہیں جو ہمارے اوپر کی جا رہی ہیں اور ہم پر مستقل کی جا رہی ہیں، اور فرما رہی ہیں کہ یہ زیادتی نہیں ہے، یہ ہم غریبوں کو دودھ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ نہیں، ہمیں ایسا نہیں چاہیے، ہمیں سستا چاہیے، ہر چیز ہمارے غریبوں کے لیے سستا ہی کریں، جو بیچارے پریشان ہیں، بدحال ہیں اور غربت کے مارے ہیں۔ آپ ان کی طرف دیکھیں، اپنی لگژری گاڑیوں سے نکلیں، اپنے لگژری مکانوں سے نکلیں، تو آپ کو پتہ چلے گا غریب کس طرح زندگی گزار رہا ہے۔ آپ تو نکلیں گی تو پتہ چلے گا نا، آپ تو فوٹو سیشن کے لیے نکلتی ہیں اور اندر چلی جاتی ہیں، اور جو بھی ہمارا حکومتی نمائندہ ہے وہ 34-35 گاڑیوں کے پروٹوکول کے ساتھ نکلتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اسے کیا پتہ غریب جھگی میں کس طرح رہ رہا ہے، یا غریب مکان میں، یا متوسط کس طرح گزارا کر رہا ہے، کس طرح بجلی کے بل دے رہا ہے، اور کس طرح سے اپنے آپس میں گھروں میں لڑائیاں بہت زیادہ اسی لیے پھیل گئی ہیں کہ نا آپ یہ ایک طرح سے فرسٹریشن ہے جو لوگوں میں پھیل چکی ہے، وہ آپس میں یہ فرسٹریشن نکال رہے ہیں۔ کیا کریں، وہ کہاں سے لائیں پیسہ، کہاں سے کریں پورا؟ تو یہ چیز پھیل رہی ہے۔ آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی کیونکہ آپ تو خوشحال ہیں، آپ لوگ تو خوشحال ہیں۔ آپ لوگوں کی کیوں نظر آئیں گے؟ آپ لوگ دیکھیں، خدا را بہار دیکھیں، آنکھیں کھول کے دیکھیں۔ خدا حافظ۔